امام حسین کی عزاداری قرآن کے مطابق کرتے ہیں، ہم امام حسین کی عزاداری سنت پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں۔ عجیب انداز ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ مصرع بھی اگر بنا ہے تو اردو میں ہی بنا ہے۔ عرب نے کسی نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کسی فارسی زبان بولنے والے نے نہیں کہا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مصرع بھی بنایا گیا تو اردو میں بنایا گیا، بھول گئے کہ اردو زندہ بھی ہے تو وہ امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ اردو مٹ گئی ہوتی اگر مرثیہ نہ ہوتے۔ آج بھی اردو کا سب سے بڑا ادیب ہوتا ہی وہ ہے جسے مرثیہ کہنا آتا ہو۔ تو امام حسین کے ذکر کی وجہ سے تو یہ زبان زندہ ہے، اور اس زبان کا بولنے والا اگر کہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو اس سے سوال یہ ہے کہ تم کون ہو جو نہیں کرتے، اور تمہارا نہ کرنا معیار کب ہے؟ پیغمبر نے تو شہیدوں کا ماتم کیا ہے، پیغمبر نے تو حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہے۔ سید الشہداء لقب تھا امام حسین سے پہلے حضرت حمزہ کا۔ پیغمبر نے تو جنگ احد میں شہداء احد کے جنازوں پہ پہنچ کے، خاص طور پر حضرت حمزہ کے جنازے پر پہنچ کے گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میرے چچا پر رونے آؤ۔ حدیث کہتی ہے الاستیعاب الاصابہ، یہ اہل سنت کی صحابہ کرام پر لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کے احوال لکھے گئے ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لما رأى النبی، جب نبی نے دیکھا کہ قتل حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو فبکا بکاء عالیا، نبی نے اونچی آواز میں گریہ شروع کیا جب خبر آئی کہ ان کے چچا حمزہ کو مار دیا گیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور جب پہنچے ہیں سرکار لما را مسلبہ، جب نبی نے دیکھا کہ جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، دور سے خبر پہنچی تھی، جب جنازے پہ سرکار حضرت حمزہ کے جنازے پہ پہنچے تو حضرت نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہے، ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا ہے، اور آپ کے کانوں کو بریدہ کیا گیا، آپ کی ناک کو بریدہ کیا گیا۔ جب بدن مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو نبی مکرم نے فشہقا، نبی نے گریہ کیا ہے اونچی آواز میں، آوازوں کے ساتھ گریہ کیا ہے سرکار نے، اور آواز لگائی، فرمایا کہ کون ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے چچا پر آ کے گریہ کریں؟ تو عورتیں جنگ احد میں شہیدوں، اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، مدینے کی عورتیں، مسلمان عورتیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا پر کوئی ماتم نہیں کر رہا، تو ساری عورتیں اپنے شہیدوں کے لاشیں چھوڑ چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ نبی کی خواہش ہے کہ حمزہ کے جنازے پہ ماتم ہو۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں، ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے یہ۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، اور سارے مسلمان عورتیں آ کر حضرت حمزہ کے جنازے پر بیٹھیں۔ اور آج تک عرب دنیا میں دستور ہے کہ اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس مرنے والے کی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی سنت ہے یہ۔ تو حضرت حمزہ شہید زندہ ہوتا ہے، اسی پر اعتراض کیا جی شہید زندہ اور زندہ کا ماتم نہیں ہونا چاہیے جی۔ میرے مولا امام حسین جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی مکرم نے گود میں لے کر رونا شروع کیا، اور قریب بیٹھی ہوئی اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار فاطمہ کو مت بتانا کہ یہی وہ حسین ہے جسے بھوکا پیاسا مارا جائے گا، کہ فاطمہ قریب الولادت ہیں، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ جب کئی مرتبہ سیدہ نے دیکھ لیا کہ بابا جب بھی حسین سے ملتے ہیں تو روتے ہیں، تو پوچھا بابا آپ میرے حسین سے مل کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ یہی حسین ہے جو ابراہیم کی قربانی کا فدیہ ہے، ابراہیم کی قربانی مؤخر ہو گئی تھی اس کی قربانی کی وجہ سے، اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ فرمانے لگی بابا کیا ہوگا؟ کہ اسے گھیر کر بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ بی بی فرمانے لگی بابا آپ ہوں گے اس وقت میں؟ فرمایا نہیں فاطمہ میں نہیں رہوں گا۔ کہ اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہ نہیں اس کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بی بی نے کہا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ فرمایا نہیں اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے فرمایا میں رہوں گی؟ فرمایا فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بی بی نے پھر ایک جملہ کہا بابا پھر اس پہ روئے گا کون؟ یہ جو آپ کا گریہ ہے نا یہ حسرت فاطمہ ہے، سیدہ کی حسرت ہے، بابا اس پہ روئے گا کون؟ فرمایا ایک قوم اس پہ روئے گی،
اس کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ یہ تقسیم بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جوان صرف جوانوں پہ روتے ہیں اور بوڑھے صرف بوڑھوں پہ روتے ہیں، نہیں، نبی نے گویا اشارتاً فرمایا ہے کہ اس کے بچے بھی مارے جائیں گے، اس کے جوان بھی مارے جائیں گے، اس کے بوڑھے بھی مارے جائیں گے، اس کے ساتھ پورا خانوادہ شہید کیا جائے گا۔ عزیزو عزادارو، ہم روا روی میں ہم ذاکرین جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے، 18 نہیں 58 شہید ہوئے۔ میرا باب العلم کے عشرے کا جو موضوع ہے وہ اصحاب رسول ہے، اصحاب رسول پہ وہاں بات ہونی ہے۔ کربلا میں بنی ہاشم 58 بنی ہاشم شہید ہوئے، 58، 18 نہیں۔ حضرت عقیل کی اولاد، حضرت مسلم کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت جعفر کے پوتے، حضرت عبداللہ کے بچے، محمد حنفیہ ان کی اولادیں، محمد حنفیہ خود نہیں تھے ان کی اولاد، عبداللہ ابن جعفر نہیں تھے ان کی اولادیں، امیر المومنین کے فرزند 28 تو صرف امیر المومنین کے پوتے اور بیٹے ہیں، 58 بنی ہاشم ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ سارا گھر کٹ گیا، سارا گھر کٹ گیا۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ یہ جو گریہ ہے، جو ماتم ہے، یہ جو عزاداری ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہم سے وہ کروایا جا رہا ہے کہ جو سیدہ کی تمنا ہے، جو اہل بیت کی خواہش ہے، جو نبی کی آرزو ہے۔ مجھے دلیل دینے دیجئے، ہمارے ہاں کوئی کام بھی بغیر قرآن اور سنت اور حدیث کے سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ جملہ، یہ لہجہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ اس جملے کی اصلاح کریں۔ ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ہم ہے ہی نہیں کچھ، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا کیا نظریہ ہوگا؟ ہمارا نظریہ ہے تو قرآن کا نظریہ ہے، ہمارا نظریہ ہو تو حدیث کے مطابق ہو، اپنا نظریہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، صرف اجازت نہیں، جواز کی بات نہیں ہے، حکم کی بات ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ سورہ مبارکہ نساء، چند آیتیں سن لیجئے عزاداری کے اوپر۔ سورہ مبارکہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں، آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ مظلوم کے حق میں بات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، طے کرو۔ شاعر مشرق مصور پاکستان نے اپنے 2 مصروں میں کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، تو پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں رہی؟ تو جواب یہ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری اولاد سے۔ اس سے بڑی قربانی نہیں ہے قرآن کی روح سے، تاریخ کے مشاہدے سے، جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مظلوم تاریخ کا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اونچی آواز میں بات کرنا صرف وہاں پسند ہے چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو کہ جہاں مظلوم کے لیے تم بات کر رہے ہو۔ مظلوم حسین ابن علی، ایک دلیل۔ دوسری دلیل دوں، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مزاج کے اندر بھولنا ہے، ہم انسان ہیں نا، انسان یعنی نسیان یعنی انسان، ہماری ساخت ہی بھولنے کی ہے، ہماری طبیعت کے اندر بھول پن ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں 10 دن پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی، ہمارا مزاج بھولنے کا ہے۔ جب ہمارا مزاج بھولنے کا ہے تو پھر پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے کہ انہیں بھولنے نہ پائے۔ یہ تاریخ کے مشاہدات کو اور عبرتوں کو اور واقعات کو اور تاریخ کے سبقوں کو بھولے نہیں۔ میرے حبیب دہراؤ، ذکر، بار بار دہراؤ، ایک بات کو بار بار کرو، ہر سال وہی ذکر، ہر سال وہی مصائب، ہر سال وہی مرثیہ، ہر سال وہی نوحے۔ قرآن کہہ رہا ہے
दोहराओ उसी को जो पहले दोहराते थे, इसलिए कि तुम भूलने ना पाओ। एक सबक को बार बार दोहराओ, इससे ऊंचा सबक नहीं है। ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बार बार दोहराओ ताकि मोमिनीन को इससे फायदा पहुंचे। कुरान कह रहा है। फिर ऐलान हुआ वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह मुबारक शूरा, सूरह मुबारक हज। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है, ये ताजीम करना दर हकीकत तक़वा क़ल्बी की निशानी है। अगर कोई मुत्तकी बनना चाहता है ना, तो हुसैन की ताजीम करना पड़ेगी। और कोई और है इमाम हुसैन के अलावा अल्लाह की निशानी? अल्लाह की बड़ी निशानियों में एक निशानी खुद हुसैन इब्न अली की जात। लिहाजा कुरान हमसे कह रहा है कि वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो। एक और आयत पेश करूं, बल्कि हम आयत की खिदमत में पेश हों जी। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, जो मैंने उन्वान गुफ्तगू करार दिया है। मेरे हबीब इनसे कह दो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए उजरत रिसालत के तौर पर, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय ये कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत। ये मवद्दत हो रही है भाई, नबी की ख्वाहिश है, नबी से मोहब्बत, नबी से लगाव का उन्वान है आज़ादारी इमाम हुसैन। सुन्नत पैगंबर है, आरज़ू ज़हरा है, ख्वाहिश हैदर कर्रार है। जब जंग सिफ़ीन से मेरे मौला लौट रहे थे तो करबला से गुजर हुआ जब मौला अली का, तो आपने इमाम हसन से फरमाया कि बेटा कुछ देर यहाँ क़याम करेंगे। मौला एक दरख्त के नीचे जाकर महव इस्तराहत थे कि सासा इब्न सुहान ने आवाज़ देकर कहा कि अली के सर के नीचे तकिया नहीं है। तो जाकर उन्होंने अपना जानू मौला के सर के नीचे दे दिया कि अली का सर मेरे जानू पे तकिया करे। तो मौला की आंख खुली और मौला ने उन्हें दुआ दी। इसी असना में मौला ने देखा कि एक शख्स है कि जो मौला के पैर दबाना चाहता है। हज़रत ने पैर खींचे, हज़रत ने फरमाया तुमने मेरा अदब किया है तो बस तुम्हें एक पैगाम दे देता हूँ, इस ज़मीन को ज़रा गौर से देख लो। यहाँ कुछ मुद्दत के बाद मेरा बच्चा आएगा, तुम भी आओगे, मगर याद रखना कि तुम मेरे बच्चे के मुखालिफ लश्कर में रहोगे, तुम हुसैन के दुश्मनों में से होगे। तो मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा अदब कर रहे थे तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी से तवज्जो करो, हुसैन के कातिलों में से ना रहना। जब ये करबला में आया, इब्न जुमू इसका नाम है, जब ये करबला में आया तो इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा कि इससे जाके कहो कि ये दरख्त याद आ रहा है। वो उस दरख्त के करीब खड़ा था। हज़रत अब्बास ने जाके कहा तुम्हें ये दरख्त याद आया है? कह रहे अब्बास अली क्या कहना चाहते हो? कहा मुझे मेरे मौला हुसैन ने भेजा है, कहा इसको ज़रा जाके ये दरख्त याद दिलाओ। गौर से देखता रहा, कहने लगा मुझे याद आ गया। कहा क्या 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 याद आया है? कहा यहाँ अली लेटे हुए थे, मैंने अली का अदब करना चाहा तो अली ने मुझसे इस वाक़े का जो आज हो रहा है बताया था। कहा फिर क्या इरादा है? अजीज़ो, हुसैन को दो चीज़ें कत्ल करवाती हैं, एक हुब्बे दुनिया, एक बुग़्ज़ अली। कूफे वाले हुब्बे दुनिया की बीमारी में मुब्तला थे, पैसा चाहिए था, पैसा, दौलत चाहिए थे, इनाम चाहिए था। और शाम वाले बुग़्ज़ अली की बीमारी में मुब्तला थे। कूफे वाले मार रहे थे दुनिया की खातिर और शाम वाले मार रहे थे बुग़्ज़ अली में।